الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، سیرہ کی کتاب میں ہم ابھی جو ٹاپک آج کل پڑھ رہے ہیں غزوہ خیبر کے حوالے سے وہی چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ کس طریقے سے باقی کے بھی جو قلعے تھے خیبر میں وہ فتح کیے مسلمانوں نے۔ شک کا قلعہ تھا، قتیبہ شک کے علاقہ تھا، اور پھر قتیبہ اور اس کے اندر جو قلعے تھے جتنے بھی وہ سارے ان کی فتح ہوئی، اور اس میں پھر کیا یہود کے ساتھ ایک ٹریٹی سا بھی ہوا تھا، یعنی ایک معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ان کا زمینوں کے اوپر یعنی کیئر ٹیکر ہمیں ہی رہنے دیں، لیکن جو پیداوار ہے اس کو ہم نصف کر لیا کریں گے، اور وہ کچھ شرائط کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا اس کو۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حبشہ کے مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ وہاں آئے، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، اور یہ ٹاپک بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر خیبر کی تقسیم، یعنی کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا، اور پھر ایک بہت اہم اور اچھی بات ہم نے پڑھی تھی کہ خیبر سے مدینہ جب واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے تھے جو بطور امداد انصار نے ان کو دیے ہوئے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں اتنا یعنی ایسا ایمان اور جذبہ تھا اور ایمانداری ایسی تھی کہ انہوں نے اس چیز کا لحاظ رکھا کہ اس وقت ہم ضرورت مند تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ آج جب ہماری ضرورت پوری ہوگی، اب ظاہر اتنا مال غنیمت حاصل ہو گیا تھا اور یہ علاقہ بڑا سرسبز شاداب تھا، بہت سے کھجوروں کے درخت تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کی آنیسٹی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا۔ اس کے آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے زہریلی بکری۔ میرے پاس پیج نمبر 286 پہ ہے۔ یہ بھی اکثر لوگوں کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے، بہرحال اس کو پڑھتے ہیں۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا، یعنی یہ تو ایک جنگ والا سارا معاملہ چل رہا تھا نا، جب تھوڑے معاملات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے، کیونکہ ان کی تو ایک نیچر ہی ایسی ہے نا کہ وہ مطلب کسی کے ساتھ اتنے سگے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی خباثت پر آ گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش شروع کر دی۔ چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص تھا، اس کی بیوی کے ذریعے انہوں نے یہ کام کرایا کہ بکری جو ہے اس میں زہر ڈال کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوا دے۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازو بہت پسند ہے، تو اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا، یعنی جو فرنٹ کا وہ جس کو دستی غالباً کہتے ہیں، اس میں اس نے نا زیادہ زہر بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبا دیا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ تو زہر آلود بکری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوالا لے کر چبا چکے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت زہر تھا، یہ بہت شدید اور جلد اثر کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، مان گئے وہ لوگ، اور کہا کہ ہم نے سوچا کہ اگر تو یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، یعنی کہ عام بادشاہ ہے تو پھر اس کے اوپر یعنی زہر اثر کر جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی نعوذ باللہ، تو ہمیں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، اور اگر یہ نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا، یعنی اگر نبی ہے تو اللہ اپنے نبی کی خود حفاظت کریں گے اور ان کو بتا دیں گے اور اس کو تو کوئی زہر جو ہے نقصان نہیں دے سکے۔ یہود کو ظاہر ہے یہ معاملات پتہ تو تھے نا کہ انبیاء آتے ہیں، ان کے اوپر وحی آتی ہے، تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی بدلہ ان سے نہیں لیا. لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے. تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا یہ کھائی تھی یہ والی بکری. اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی پھر تو ظاہر قصاص کا معاملہ ہو گیا تھا نا، تو پھر اس کو قتل کرا دیا تھا. اپنے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کر دی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ جو ایک صحابی جو اسی زہر کی وجہ سے انتقال کیے تھے اور یہ لوگ اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکے تھے، تو پھر اس لیے اس کو قصاص میں قتل کرایا گیا. اہل فدق کی سپردگی. اب یہ فدق کیا ہے؟ یہ خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی. 2 دن کا فاصلہ، یعنی it was quite far، جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں. دیکھیں جب بھی جاتے تھے نا تو پہلا سٹیپ یہی ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. سب سے پہلے فوری طور پر جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بس چلے گئے اور اٹیک کر لیا. انہوں نے تاخیر کی، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا. یعنی اب یہ لوگ گئے ہیں مسلمان، اسلام کی دعوت دی ہے، ان کا رویہ دیکھا آگے سے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ خیبر جو ہے وہ تو پورے کا پورا فتح ہو چکا ہے. اب اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کو ٹی وی وغیرہ پہ اس طرح نیوز نہیں آ رہی ہوتی تھی، نہ موبائل وغیرہ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ان کو. ٹھیک ہے، تو جب وہ زبانی ان کو یہ علم ہوا تو ان پر بڑا رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. اہل خیبر جیسا معاملہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہی کے زمینیں انہی کے پاس رہنے دی جائے، لیکن ملکیت ظاہر مسلمانوں کی ہوگی اور پیداوار جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی منظور فرما لی. ٹھیک ہے، چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. ان میں سے آپ اپنے اوپر بھی خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے تھے. یعنی جو فدق کا باغ تھا نا، اس کو اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس کی آمنی رکھی تھی، اور اس طریقے سے اس کی تقسیم کی گئی تھی. وادی القرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے بعد وادی القرا تشریف لے گئے، اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی. آپ دیکھیں بیٹھا نہیں ہے کوئی، مسلسل آپ دیکھ لیں جب سے آپ پڑھ رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. بالخصوص مدینہ میں تو آگے ایک سلسلہ ہی، ایک کڑی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خیبر کا بھی معاملہ اچھا خاصا سخت تھا، بڑی دن کا محاصرہ تھا، کافی دنوں کے بعد اس میں کامیابی ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں. بہرحال وادی القرا کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا. آپ کے وہ تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا. پھر تیسرا آیا تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. یعنی مسلمان اتنے کامیاب ہوئے اس میں. جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے. ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ ہمارا مقصد کوئی تم لوگوں کے اوپر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا یا قتل و غارت کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، تو اس پر آ جائے. اور جب بھی کوئی نماز بھی پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. غرض اسی طرح شام ہو گئی، یعنی نماز کے وقت بھی آپ کہتے، ہر بندے کے مارے جانے پہ کہتے کہ مان جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ اور یہ مجھے اللہ کا رسول مان لو، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں نرمی کا عالم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک مصالحانہ رویہ ہوتا تھا، اس کی بھی دیکھیں کیسی مثالیں ہیں. مسلسل سمجھایا جا رہا ہے. ہم کسی کو 1 سے 2 سے 3 دفعہ سمجھائے نا، تو اس کے بعد
ہم تھوڑا سا انوائڈ ہو جاتے ہیں نا، اسے ایجیٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے بندہ کہ اس کو تو سمجھا کے میں تھک گیا ہوں اور اس نے تو ماننا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں رکھنا پسند کرتے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے دین کی، وہ نہیں مان رہے، اینڈ پہ آ کے ان کو شکست ہی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنا ایک ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مانا، کوئی تکبر نہیں، کوئی انا نہیں، اور کوئی ضد نہیں کہ نہیں اب تو ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا ہی پیغام دیتے تھے۔ ہمارا دین تو امن کا دین ہے نا، کہ جس طریقے سے بھی اگر کوئی مصالحانہ رویہ ہو کے اچھے طریقے سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جانا چاہیے، اور رحم کا جذبہ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ اہل تیمہ کی مصالحت، تیمہ کے یہود کو خیبر فتح اور وادی القرا کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ان تک خبریں پہنچ گئی تھیں لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے کے رہیں گے۔ جزیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ انہوں نے پہلے ہی یعنی کہہ دیا کہ ہم جزیہ دینے پہ تیار ہیں اور ہم جو ہیں آپ کے انڈر ہو کے رہیں گے، اور بس ان کے ساتھ پھر امن کے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا یہ خیبر کی فتح کے دوران، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، سردار کی بیٹی تھی نا وہاں کی۔ لیکن صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ عورتیں اور بچے جو تھے وہ اس طرح سے آگے تھے قیدی بن کے، لیکن یہ سردار تھیں تو ان کو جو ہے یہ صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا، اور انہیں بعض پھر عورتوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی جو آزادی تھی وہی ان کا مہر قرار پائی تھی۔ اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ غزوات ہیں، سفر ہے، لیکن جو زندگی کے دوسرے معمولات ہیں، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اب یہ بھی جو نکاح ہوا ایک دنیاوی معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں پیچھے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب معاملات ہو رہے تھے، لیکن زندگی کے معاملات ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ مشکلات تو دیکھیں آتی ہیں نا زندگی میں، مختلف قسم کے مراحل، مختلف مشکلات والے مراحل بھی آ جاتے ہیں، غم بھی آ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کو کرتے رہیں، حتی الامکان اپنی کوشش رکھیں۔ دیکھیں جتنی جو جائز ضروریات سب کی ہیں اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے کام سے ہٹنا پڑتا ہے اتنے کی تو گنجائش ہے، لیکن وہ جو ہے نا ہائے ہوئے کر کے یا تھک کے چھوڑ دینا، بیٹھ جانا، ایسا کچھ ہمیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر نہیں آتا، یا آپ کے اس پر سے ایسی کوئی اگزامپل ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور دنیا کے سب کام بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دین کا کام کیا تو دنیا کے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، یا دنیا کے کاموں میں پڑے تو دین سے بالکل ہٹ گئے، اس کے کام کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب خیبر و وادی القرا فتح ہو گئے، فتح و تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ اب دے آر کمنگ بیک ٹو مدینہ، کہ سب ہو گیا ہے، تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئی۔ حلال ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، وہ پڑھا تھا نا کہ قیدی عورتیں جب آئیں تو ان کو ٹائم دیا جاتا تھا، ان کی وہ حیض کا حساب رکھ کے نا، کہ پتہ چل جائے کہ اگر آلریڈی میرڈ تھی تو وہ کہیں پریگنینسی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ مطلب ہے اس کا، کتنا ٹائم گزر چکا تھا۔ چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے شوہر کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی سان کر ولیمہ کھلایا،
ٹھیک ہے، ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے اور ضروری ہے، چاہے جتنی بھی پاسبلٹی ہوتی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیمہ کر دیتے تھے کھانے پینے کی. اب یہاں پہ جتنی چیزیں اویلیبل تھی یہی کی. اور 3 روز شب روسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے. ونس اگین وہی بات کہ زندگی کے معمولات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور زندگی میں جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے. یہ دونوں طرح کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ دانوں نے بتائی ہیں. تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ خیبر میں تقریباً 2 ماہ کا وقت جو ہے وہ گزرا. ٹھیک ہے، محرم میں گئے تھے. اچھا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، اگلا ٹاپک کر لیتے ہیں. غزوہ ذات الرقاع. یہ رقاع جو ہے نا، یہ جو ریگز پیچز ایسے چیتھڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. جمادی الاولیٰ 7 ہجری. اچھا جی، تو یہ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی میت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. پھر نکل پڑے. ربیع الاول میں یہاں سے واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 7 ہجری میں. ابھی بھی 7 ہجری سیم سال ہے. تو کتنا آپ سمجھ لیں کہ مہینہ ڈیڑھ ہی گزرا ہے آ کے، یعنی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا. مطلب اب اتنے بڑے وہ غزوے سے پھر سفر سے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک جو مشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سونپا گیا تھا وہ ساتھ ساتھ ان کا جاری ہے. یہ نہیں کہ اب بس میں بہت تھک گیا ہوں تو اب میں بیٹھ جاؤں، اب میں ریسٹ کر لوں. نہیں، آپ دیکھیں ہم لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی مشکلات آ گئی یا کوئی ایسی آزمائش آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً کہتے ہیں اچھا اب یہ قرآن کلاسز نہیں میں لے سکتا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یا یہ مجھ سے فلاں جو ذمہ داری ہے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، دیکھیں جائز مجبوری ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات جو ہیں ان کو بلا وجہ کا عذر نہ بنا لیں. اپنی حد الامکان کوشش کریں جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں. امتحان تو آتے ہیں نا، اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو دنیا ہے نا، دنیا تو ہے ہی دارالامتحان. اس میں تو ابدی سکون ہے ہی نہیں. ابدی سکون تو انشاءاللہ آگے جنت میں جا کے ہی ملنا ہے نا. یہاں پہ تو یہی معاملہ چلتا رہنا. ٹھیک ہے نا. تو جو چھوٹے موٹے مسائل زندگی میں آتے ہیں نا ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر آپ نے کوئی ایسا کام شروع کیا ہوا ہے، جو بھی مشن ابھی جس طرح آپ جڑے ہوئے ہیں اس قرآن سے، تو چھوٹے موٹے مسائل کو عذر نہیں بنانا. اللہ سے مدد مانگتے رہیں، جس حد تک بھی آپ کے لیے ممکن ہو اس کام کو جاری رکھیں. ابھی آپ دیکھیں نا، اب اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے حالات آج کل دیکھیں، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش، تو لوگ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا، کہ جو ہمارے نبی تھے ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سکون سے بیٹھنے والے لمحات نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ ہفتے، 1 مہینہ، بس اتنا ہی ٹائم ملتا تھا اور پھر اگلی ایکسپیڈیشن آ جاتی تھی. لیکن ثابت قدمی آپ دیکھیں اور دلیری دیکھیں اور اللہ پہ توکل دیکھیں کہ بس حالات کا سامنا کرتے جا رہے ہیں اور اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور زندگی کے باقی معمولات بھی اپنے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بہرحال ونس اگین آپ نوٹ کریں مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایسے نہیں جا رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا انچارج جو تھا وہ سونپ کے کسی ایک کو، یعنی آپ بنا کے جاتے تھے اپنا نمائندہ کہ بھئی پیچھے سے جو معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہونا چاہیے. 700 صحابہ کی میت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی. نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی تھی. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ کے دوران کیسے نماز پڑھنی ہے. یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، دوسرا گروہ جو تھا وہ پیچھے دشمن پہ نظر رکھ کے ان سے لڑتا رہا. پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی.
اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت نماز ہوئی. یہی صلاۃ الخوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہے. یہ ٹاپک جب ہم نے کیا تو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مختلف صورتیں اس کی مروی ہیں، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف غزوات میں پڑھانا جو ہے وہ ثابت ہے. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے اسی طرح پڑھائی کہ آپ کی 4 باقی کی 2. اس کی وجہ یہ تھی کہ بالکل دشمن سے غافل نہ ہو جایا جائے. یعنی سارے ہی اگر جماعت کھڑی کر کے نماز شروع کر دیں گے تو پیچھے سے دشمن تو حملہ کر سکتا ہے نا. تو دیکھیے ہمارا دین جو ہے اس میں کیسی کیسی حکمتیں ہیں. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جس طریقے سے تبدیلی کی ضرورت تھی وہ بھی بتا دیے کہ یہ نہ ہو کہ دشمن سے تم اس طرح غافل ہو جائے اور دشمن جو ہے وہ موقع پا کے اٹیک کر دے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے دشمن کے دل میں ایسا روب ڈال دیا، اس کی جمعیت پراگندہ ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. یعنی ان پہ روب پڑا، وہ بس منتشر ہو گئے. کوئی ان میں مزید جو ہے کوئی ایسی یعنی پیش قدمی کرنے کی ان کو کوئی ہمت ہی نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے مدینہ. اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے. لمبا سفر تھا نا، اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے. چیتھڑوں کو عربی زبان میں رقاع کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یعنی ایک تو ریزن یہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ پیچز سے کاٹ جو بھی تھے اپنے ان کے پاس کپڑوں کے وہ لپیٹے تھے، پاؤں زخمی ہو رہے تھے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس علاقے کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے. اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام بھی یہی ہے. یہ 3 قسم کی ریزن دی جاتی ہیں کہ اس کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع. ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے چیتھڑے لپیٹے تھے اپنے پاؤں پہ، بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کا ہی نام ذات الرقاع ہے اس وجہ سے جہاں پہ یہ گئے تھے. اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھا نا کہ دھاری دار بھی ہوتے ہیں، ایسے مختلف رنگوں کے پہاڑ اور زمین. جیسے آپ مختلف قسم کے پیچز جوائن کریں تو وہ مختلف رنگوں کا ایک کپڑا بنا لیں، رلی سارٹ آف جو ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے بعض کا کہنا کہ اس علاقے میں جو ہے اس قسم کے پہاڑ تھے، اس وجہ سے ذات الرقاع اس کو. واللہ تعالیٰ عالم. یہ 3 اس کی ریزنز بتاتے ہیں. آگے دیکھیں ایک اور ٹاپک ہے، ٹاپک کا نام ہے تم کو مجھ سے کون بچائے گا. یہ پڑھ لیتے ہیں یہاں تک. اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے. یہی جو غزوہ تھا نا، اس سے ریلیٹڈ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سو گئے سایہ دار درخت کے نیچے، اور تلوار آپ نے لٹکا دی تھی. بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے. ایک مشرک آ گیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سونپ لی، یعنی تلوار پکڑ کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے. تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، یعنی وہ ایسے ان کے اوپر پکڑ کے کھڑا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. یعنی ہی واز تھنکنگ کہ میں تو تلوار پکڑ کے کھڑا ہوں تو یہ تو میرا تو بڑا روب پڑ گیا، یہ تو مجھ سے بڑا ڈر رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب جواب سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. یہ سن کر اس پر ایسا رو پڑا کہ تلوار ہی اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ تھا آپ کے ساتھ کہ دشمن کے اوپر روب پڑ جاتا تھا. دل کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت دشمن کے طاری کر دیتے تھے کہ وہ روب میں آ کے جو ہے نا اکثر سرنڈر کر دیتے تھے. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا، ورنہ اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے پہلے وہ ایسے تھریٹ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر ایسا رو پڑا اللہ کا نام سن کے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی. پھر فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا سوال دہرایا. اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھے پکڑنے والے لگتے ہیں، یعنی آپ احسان فرمانے والے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اسلام نہیں اس نے قبول کیا، یہ ہدایت اس کو نہیں ہوئی، لیکن اس نے امن کا ایک معاہدہ کر لیا کہ نہ میں خود آپ سے لڑوں گا، اور نہ اگر میرے جاننے والوں میں سے کوئی آپ کے خلاف لڑے گا تو میں اس کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رات چھوڑ دی. اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں.
یعنی وہ بھی مان گیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند ہے اور کتنا آپ کا جو رویہ ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا اچھا اور نرمی والا اور مصالحانہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ یعنی جو غزوے میں لوگ تھے، یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے. یہ لاسٹ ویک آپ نے پڑھا تھا نا، اور وہ دونوں اس میں موجود تھے، تو اس لیے زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ یہ 7 ہجری میں آیا تھا. اس غزوے سے پہلے اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد اور سرایا بھی روانہ کیے گئے. یعنی ابھی بھی اس کے بعد یہ نہیں کہ بس امن سکون سے بیٹھ گئے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ راستے میں آ کے بھی لوگوں کو تنگ کرتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، اور اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی تخریبی مجموعوں سے مراد ہے کہ کوئی ایسا مجمع لگ جانا جہاں پہ کوئی تخریبی کاروائی کی جائے اور مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی پلاننگ کر کے یا ان پہ کوئی اٹیک کیا جائے. تو ان سب کا جو معاملہ تھا وہ ساتھ ساتھ جاری تھا. تو اس لیے اور سریے میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے تھے، جن میں کسی اور کو جو ہے وہ کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے. تو آپ نے اور بھی متعدد سرایا روانہ کیے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ نہیں ہے. لیکن جو ایکچوئل سیرت ابن ہشام ہے اس میں اور بھی بہت سے ایسے سرایا کا ذکر ملتا ہے. بس اس کو یہیں تک آج رکھتے ہیں، اس کے بعد عمرے والا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.